حضرت خالد بن ولید صحابہ کا ایک لشکر لے کے ایران کی طرف پیش قدمی کر رہے تھے تو ایرانی سپہ سالار نے ایک چال چلی۔ وہ کیا چال تھی؟ اس نے کہا کہ یہ جو لوگ آ رہے ہیں ان کو ہم عیش و عشرت میں مبتلا کر دیں تاکہ یہ اپنے مقصد سے غافل ہو جائیں، اور اس سے پہلے کہ جنگ کے میدان تک پہنچے یہ ہم سے لڑنے کا ارادہ ہی ترک کر دیں۔ ان کا جو ہمارے ساتھ لڑائی کا ارادہ ہے یہ ارادہ ہی ترک ہو جائے، یہ ارادہ ہی چھوڑ دیں۔ اس کے لیے اس نے طریقہ کیا اختیار کیا؟ 2 میل تک راستے میں ننگی عورتیں کھڑی کر دی کہ مسلمان سپاہی جب اس راستے پہ آئیں گے ان عورتوں کو دیکھیں گے تو وہ پھر آگے سفر نہیں کریں گے، یہاں رک جائیں گے اور عیش و عشرت میں مبتلا ہو جائیں گے۔ جب لشکر چلتا تھا تو آگے جاسوس چلتے تھے جو اگلی خبریں دیتے تھے تاکہ اس کے مطابق راستہ متعین کیا جاتا تھا۔ جاسوسوں نے خبر دی سپہ سالار کو، حضرت خالد بن ولید کو، کہ آگے اس طرح دشمن نے چال چلی ہے، تو انہوں نے راستے میں عورتیں کھڑی کر دی ہیں۔ تو سپہ سالار اسلام نے ایک حکم دیا اپنے لشکریوں کو، فرمایا تم سواریوں پہ بیٹھے رہو، سواریاں چلتی رہیں گی، لیکن تم سب نے نگاہیں بند کر کے، آنکھیں بند کر کے بیٹھنا ہے جب تک کہ میں آرڈر نہ دوں کہ آنکھیں کھول لو۔ تم نے آنکھیں نہیں کھولنی۔ لہٰذا وہ جو 2 میل کا راستہ تھا وہ صحابہ نے اس طرح طے کر لیا، وہ حسین عورتیں کھڑی رہیں، کسی نے آنکھیں اٹھا کے نہیں دیکھا۔ اب جو ایرانی سپہ سالار کے جاسوس تھے نا، انہوں نے جا کے اس کو خبر دی کہ جو تمہارے ساتھ جنگ کرنے آ رہے ہیں وہ فرشتہ کردار کے مالک ہیں، پاکیزہ کردار کے مالک ہیں۔ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہے ویسا نہیں کوئی۔ فضالہ بن عمیر میرے آقا کریم کو شہید کرنے کے ارادے سے آئے اور حضور کے پیچھے طواف کر رہے ہیں۔ میرے آقا کریم رک گئے، فرمایا فضالہ کس نیت سے آئے ہو؟ فضالہ نے جھوٹ بولا کہ میں طواف کی نیت سے آیا۔ فرمایا پھر بغل میں خنجر کیوں چھپا کے لائے ہو؟ اوپر چادر تھی نیچے خنجر تھا۔ فضالہ سمجھ گئے یہ اللہ کے نبی ہیں۔ چادر ہٹائی، خنجر نکالا، خنجر پھینک دیا اور حضور کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی۔ کہا مجھے یہ بتائیں جب میں قتل کا ارادہ کر رہا تھا ایک میں تھا، ایک میرا دوست تھا، تیسرا بندہ کوئی نہیں تھا، آپ کو کیسے پتا چلا؟ میرے آقا کریم نے فرمایا میرے رب نے مجھے منظر دکھا دیا ہے۔ فضالہ نے کلمہ پڑھا، صحابی بن گئے۔ اب صحابی بن کے حرم سے نکل رہے ہیں، اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں، گلی سے گزرتے ہیں جس گلی میں دنیاوی محبت کا ایک تعلق تھا کسی عورت کے ساتھ، وہ دروازے پہ کھڑی ہے، اس نے دیکھا فضالہ آ رہا ہے تو اس کا خیال تھا فضالہ میرے گھر آئے گا، پر اب وہ فضالہ نہیں، اب وہ حضرت فضالہ بن چکی ہے۔ اب وہ عالم کفر والے فضالہ نہیں رہ گئے، اب تو وہ صحابی رسول بن گئے۔ جس طرف چشمے محمد کے اشارے ہو گئے، جتنے ذرے سامنے آئے ستارے ہو۔ اب ان کا کردار سنور چکے، انہوں نے نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھا، وہ نگاہ جھکا کے گزر گئے اپنے حال میں۔ اس عورت نے آواز دی، اس نے کہا فضالہ کیا میرے گھر نہیں آؤ گے؟ جناب فضالہ نے جو جواب دیا ہے نا اس کا ترجمہ میں کر رہا ہوں کہ جناب فضالہ نے بے پرواہی سے ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہا اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہے ویسا نہیں کوئی۔ حضور کے حسن پاک کا تصور کریں تو دل کی میل اتر جاتی ہے۔ حضور کے حسن پاک کا تصور کریں سینہ روشن ہو جاتا ہے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اللہ تعالیٰ اس دور کے فتنوں سے محفوظ رکھے اور حسن مصطفیٰ کی سرشاری میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری وقت آئے تو دعا کرے اللہ حضور کا دیدار عطا فرمائے۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ میں ان الفاظ پر ہی گفتگو کو سمیٹوں گا۔ آپ سب کے دلوں میں خواہش ہے دیدار رسول کی، تو آنکھوں کو تو پاک کر